السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد قرآن اسلامک اکیڈمی کی طرف سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا نورانی قاعدے کا ٹیچنگ کورس چل رہا ہے، اس حوالے سے آج ہم کچھ نئی چیز احباب کے سامنے لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لدھیانوی حقانی مظاہری، یہ پاکستان بنا 1947 میں، تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1925 میں فوت ہو گئے۔ یعنی پاکستان بننے سے 25 اور 10:35 اور 10:45 اور 2 تقریباً 22-23 سال پہلے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان بننے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور پھر جب پاکستان بنا تو ان کا تمام خاندان پاکستان تشریف لے آیا، اور پیچھے حالات ایسے تھے، کچھ ان کی کتب خانہ جو تھا وہ کچھ کتابیں ان کے بیٹے اور خاندان والے لے آئے، لیکن کچھ ہنگامی حالات تھے وہیں رہ گئے۔ تو پیچھے جو ہے نا ہندو سکھوں نے ان کے کتب خانے کو، بڑا وسیع کتب خانہ تھا، نادر کتابیں تھیں، مخطوطات بھی تھی، نایاب کتب تھی، اور صرف ان کی نہیں تھی بلکہ بہت سارے علماء کی وہاں کتابیں تھیں، اور دیگر بھی کئی کتب خانے تھے، سب کو جلا دیا گیا۔ اسی طرح آپ کی جو مسجد تھی، اس مسجد کو بھی جو ہے نا، مدرسے کو بھی شہید کیا گیا، اسکول کو بھی شہید کیا گیا، جو مطلب حقانی پرست تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور مسجد کے اوپر جو ہے نا وہ ہندو سکھوں کا قبضہ رہا، اور 1947-48 سے لے کے 10-12 سال اس مسجد کے اوپر ہندو سکھوں کا قبضہ رہا، اور وہاں ان کی رہائش تھی۔ ام المدارس مسجد کے جو موجودہ امام ہیں مفتی صدام حسین ارائیں، فاضل دیوبند، 2013 میں انہوں نے دیوبند سے پڑھا ہے، ان سے میرا رابطہ ہے۔ نہایت اچھے سنجیدہ آدمی ہیں، علمی شخص ہیں۔ گزشتہ سب بھی میری ان سے کافی طویل بات ہوئی۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ مسجد ہمارے دادا جی نے پھر سکھوں سے، ہندوؤں سے بڑی مشکل کے ساتھ چھڑائی، اور وہ کہتے ہیں کہ 1958 میں بڑی کوشش کی گئی، یہاں ہندو یا سکھ آباد تھے تو بڑی کوشش کی گئی، لیکن اس جگہ کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ تو ایک شخص تھا، وہ اور اس کے 2 بیٹے یہاں رہائش پذیر تھے، بڑی کوشش کی لیکن وہ مسجد کو چھوڑ نہیں رہے تھے، انہوں نے اس کو رہائش بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بندے کے دونوں بیٹے جو تھے وہ نابینا ہو گئے، نظر سے محروم ہو گئے، تو اس مسجد کی توہین اور بے ادبی کی وجہ سے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے نا اس مسجد کو چھوڑا، تو یوں مسجد واپس جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ تو مسجد کے جو ہے نا وہ 1/3 حصہ جو ہے نا مسجد کے پاس ہے، باقی جو ہے نا 3/3 آپ کر لیں، آدھے سے زیادہ حصہ وہ مسجد کا جو ہے نا ہندو اور سکھوں کے قبضے میں ہے، اور سب مسجد کے آس پاس اکثریت جو ہے نا پورے محلے کے محلے غیر مسلموں کے آباد ہیں۔ کتب خانہ بھی یوں ہی چلا گیا۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں قریب جو ہے نا فیل گنج قبرستان جو ہے اس میں دفنایا گیا تھا۔ تو جب تقسیم ہند ہو گئی، مسلمان یہاں آ گئے اور ہندو سکھ وہاں چلے گئے، تو جس طرح یہاں مسلمانوں نے مندروں پہ قبضہ کر کے ان کو مسجدوں میں تبدیل کیا، اس طرح وہاں کے ہندو سکھوں نے مسجدوں کے اوپر جو ہے نا حملہ کر کے مسجدوں کو مندروں میں تقسیم کیا، مدرسوں کو ختم کیا، لائبریریاں جلا دی، حتیٰ کہ جو مسلمانوں کے قبرستان تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا، بلڈوز کر دیا گیا۔ تو ان میں سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس قبرستان کے اندر دفن تھے، اس قبرستان کو بھی انہوں نے نا بالکل ختم کر دیا۔ اس کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عظیم لدھیانوی اور دیگر علماء لدھیانہ کے کافی تعداد میں وہاں علماء جو ہے نا وہ دفن تھے، اور ان کی قبور وہاں پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں۔ تو انہوں نے اس کو بلڈوز کر دیا۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی بلڈوز کر دیا گیا۔ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں اور کئی محلے کے محلے آباد ہیں، لیکن دنیا کو کیا پتہ کہ کسی کی قبر مٹانے سے کسی شخص کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ نہ بندہ مرنے سے ختم ہوتا ہے، نہ بندہ مٹنے سے ختم ہوتا ہے، بندہ اپنے کام سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر ہم ایسا کوئی کام کر جائیں جس طرح قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے جی، ان کی قبر کو بھی لوگوں نے اوپر سے ختم کر دی گیا، بلڈنگیں کھڑی ہیں، لیکن قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۂ ارض کے چپے چپے کے اوپر آج زندہ موجود ہیں، ان کا نام زندہ ہے، اور ان کے نام اور قاعدے کے اوپر کام کرتے ہوئے، سنتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک دنیا ہے جو نورانی قاعدے سے اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یوں جو قبر تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے جو موجودہ امام ہیں
وہ مفتی صدام حسین آرائی فاضل دیوبند ہیں، اور یہ علماء لدھیانہ میں سے ہیں۔ انہوں نے علماء لدھیانہ پہ کافی سارا کام کیا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزید۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے اندر جہاں ان کا کارناموں میں سے ایک کارنامہ مطبع حقانی قائم کر کے عیسائیت کا مقابلہ کرنا ہے، اور دوسرا ان کا وہاں سے جو ہے نا رسالہ اخبار نور علی نور ہے، یہ بڑا شاندار اخبار تھا، اور تیسرے ان کے اہم کارناموں میں سے وہ علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی کی جو کتاب تھی ازالۃ الاوہام کا، انہوں نے وقت کے لحاظ سے بڑا اہم ترجمہ کیا، ضرورت بھی تھی دافع الاقسام کے نام سے۔ اور دافع الاقسام اس وقت چوٹی کے جو اخبار تھے، مذہبی اخبار منشور محمدی، اس کے اندر جو ہے ندوۃ العلماء کے جو بانی تھے مولانا محمد علی مونگیری، ان کے اس اخبار کے اندر قسط وار شائع ہوتا رہا، اور یہ بڑے لوگ تھے، یہ ان کا اہم کارنامہ ہے۔ انہیں اہم کارناموں میں سے جامع مسجد لدھیانہ کی تعمیر و ترقی بھی ہے، اور ان کے اہم کارناموں میں سے ام المدارس مدرسہ بھی ہے، تعلیم و تربیت کا ایک بہترین سسٹم بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کارناموں میں سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ تصنیفات بھی کی، وہ بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اپنے کام کے اعتبار سے وہ بہت بڑی ہیں۔ ہم لوگ کتاب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کتاب کے صفحات زیادہ ہوں، بس کتاب ضخیم ہو، موٹی ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چند صفحات ہوں، تھوڑا کام ہو، لیکن کام علمی ہو، تحقیقی ہو، اور ایسا کام ہو جس کی امت کو، انسانیت کو، لوگوں کو ضرورت ہو۔ تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیفات کا کام بھی کیا۔ آپ کی تصنیفات میں سے تقریباً 20-22 کے نام ملتے ہیں، اور 8-10 کے لگ بھگ جو میری نظر سے گزری ہیں مزید کی تلاش و جستجو میں ہوں، اور 20-22 کے نام 25 تک کے ملتے ہیں۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات وہ 25 تک نہیں تھی، وہ اس سے زائد تھی، لیکن مرور زمانہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یا تو ختم ہو گئی، اگر ختم نہیں ہوئی کسی کے پاس ہیں بھی تو وہ جو ہے نا کتب خانوں میں اور لائبریریوں میں محفوظ ہیں، انہیں شائع نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئیں، اور انشاءاللہ العظیم آئیں گی۔ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ نورانی قاعدہ ہے۔ نورانی قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا لکھا ہوا ہے۔ بعض احباب نے یہ کہا ہے کہ جی مولانا عبدالعزیز صاحب کا لکھا ہوا ہے، یا بعض نے کہا کہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے۔ جی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا، اور 15 کے لگ بھگ انشاءاللہ العظیم اس پہ ثبوت، پروف اور دلائل پیش کروں گا، جس سے انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی تصنیف ہے، وہ صرف اس کے ناشر شائع کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا قاعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے۔ تو نورانی قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں معروف و مقبول ہو گیا تھا۔ وہ لدھیانہ سے بھی شائع ہوا، اور فیصل آباد سے بھی اس کو شائع کیا گیا تھا، اور لاہور سے بھی شائع کیا گیا تھا۔ اور ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے، اس کتاب کے سائٹ پہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مصنف کا 40 سالہ تجربہ ہے، مصنف کا 40 سالہ تجربہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی زندگی میں نورانی قاعدے کو شائع ہوئے 40-50 سال گزرے ہیں، اور یہ جو ہے نا بھارت انڈیا سے نکل کے پاکستان، اور پھر یہاں سے نکل کے عرب دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نورانی قاعدے کو بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ دنیا کے اوپر رہنے والے لاکھوں انسان، اربوں خربوں انسان ایسے ہیں، بچے ایسے ہیں کہ جن کی دینی تعلیم کی ابتدا، قرآن کریم کی ابتدا نورانی قاعدے سے ہوتی ہے، اور خدا جانے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا اجر مل گیا ہوگا، اور کتنا تا قیامت ملتا رہے گا۔ اور ہر آئے دن قاعدے کی عظمت، قاعدے کا مقام، اور قاعدے کی محبت، اور قاعدے سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ نورانی قاعدے کے اوپر پوری کی پوری تحریکیں ہیں، پوری کی پوری جماعتیں ہیں، پوری کی پوری تنظیمیں ہیں، مقادم ہیں جو نورانی قاعدے کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں۔ اور آپ کی دوسری تصنیف ہے طریقہ تعلیم۔ یہ طریقہ تعلیم نورانی قاعدے کی شرح ہے، اور یہ بھی نایاب ہے۔ اس کا ایک نسخہ لاہور سے شائع ہوا تھا، دارالفکر سے، اور وہ مختصر ہے۔ میری نظر سے ایک پرانا لدھیانہ سے شائع شدہ گزرا تھا، وہ ذرا تفصیلی تھا، اور یہ نہایت اچھی اور مختصر کتاب ہے۔ ایک تیسری کتاب ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احکام ایمان منظوم۔ یہ ایمان کے احکام کو انہوں نے شاعری کے اندر
منظوم نظم میں جو ہے نا وہ کر کے یہ کتاب بنائی ہے اور لکھا ہے کہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ ان کی چوتھی کتاب ہے خلاصۃ الفقہ، اس میں دین کے بنیادی ضروری مسائل ہیں۔ ایک اور کتاب ہے ان کی کنز المصلی، نمبر 5 کنز المصلی، جی اس میں نماز سے متعلق ضروری چیزیں ہیں۔ جی نمبر 6 ان کی کتاب ہے رسالہ بے نمازاں مع کبیرہ گناہ منظوم، یہ بھی نماز چھوڑنے کے اوپر کیا سزا ہے، قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں کی وضاحت، اور ان دونوں چیزوں کو انہوں نے شاعری انداز میں منظوم کیا ہے۔ اور ایک کتاب ہے ان کی اخلاقی تعلیم، جی نمبر 1 سے نمبر 6 تک، یہ بھی میری نظر سے گزری ہے۔ اس کے اندر اقوال زرعی کے طور پہ انہوں نے چند چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، آیات احادیث اس طرح سے آپ کہہ دیں انہیں، اور یہ بڑے مفید تھے، بچوں کو یاد کرواتے تھے اور مدرسے کے بورڈ کے اوپر لکھتے تھے، بڑی مفید چیزیں تھیں اور بچوں کے ساتھ ایسا کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور ان کی چھوٹی سی کتاب تھی، اس کو دعائے انس کی اس میں وضاحت تھی اور اس کے فوائد اور اس کی پوری تشریح تھی اور پورا اس کا ثبوت احادیث سے۔ یہ دعائے انس آج بھی حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے، لیکن قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شائع کردہ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ ایک اور کتاب ہے ان کی نماز منظوم، اس میں پوری نماز کا اور ایمان فصل مجمل کا اور کلموں کا اور دعائے قنوت کا انہوں نے شاعری کے اندر ترجمہ کیا ہے، اور یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے یہ نماز منظوم، نماز کے سبق کے ساتھ ساتھ یعنی سبحانک اللہم ہے تو ساتھ شاعری میں اس کا منظوم ترجمہ ہے، میں نے اپنے بچوں کو یاد کروائی ہے، اور اس نیت سے یاد کروائی تھی کہ جب میری بچی اور بچے زندگی کی پہلی نماز پڑھیں تو ان کو سبحانک اللہم یا الحمدللہ یا قل اللہ احد یا تحیات کہتے ہوئے یہ پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور بہت مفید کتاب ہے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نورانی قاعدہ پڑھانے والے لوگ نورانی قاعدہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں، مصنف کی ترتیب سے پڑھاتے بھی نہیں، اور مصنف کا پورا جو طریقہ تعلیمی جو سسٹم تھا اس میں نماز منظوم تھی، اس میں اردو کا قاعدہ تھا، وہ ساری چیزیں ایک پورا سسٹم جو ہے وہ نہیں لے کے چل رہے۔ بہرحال ان کی ایک اور کتاب ہے قرآن پڑھاؤ، جی اس میں قرآن کریم کے حوالے سے بڑے سادہ الفاظ کے اندر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ بیچ میں قرآن کریم کے حوالے سے ایک نظم بھی ہے اور یہ میری نظر سے گزری ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے ترکیب الصلاۃ، اس میں نماز کا طریقہ اور نماز کے بنیادی مسائل ہیں۔ ایک اور کتاب ہے علم اور اس کی فضیلت، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے اتالیق مشق رنگین، جی اس میں خوشخطی خوشنویسی کے اصول ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں حافظ، قاری، عالم، مدرس تھے، ماہر نفسیات، ماہر تعلیم تھے، شاعر تھے، مترجم تھے، وہیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشنویس بھی تھے کہ بڑا خوبصورت لکھتے تھے، خوشخطی ان کی رائٹنگ بڑی اچھی تھی اور سکھاتے تھے۔ ایک اور ان کی کتاب ہے اردو نورانی قاعدہ، اردو نورانی قاعدہ، ایک ہے نورانی قاعدہ قرآن کریم کے لیے اور ایک ہے اردو نورانی قاعدہ، وہ اردو سکھانے کے لیے ہے۔ تو نہایت بہترین جو ہے یہ چھوٹا سا رسالہ ہے نورانی قاعدے کی طرح، اور بہت اچھا اس کا نتیجہ ہے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جو کام ہمارے اسکول میں پی جی، نرسری، پریپ 1 2 3 4 5 ان 8 سالوں کے اندر 8 سالوں کے نصاب میں جو کام اسکول والوں نے کیا ہے، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کام چند صفحات کے اندر کیا ہے۔ جو چیز اسکول والے 8 سال میں پڑھاتے ہیں، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ رسالہ 2 ہفتے کے اندر 3 میں 4 میں بچہ بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ اور نورانی قاعدہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ یا نورانی قاعدہ پڑھانے کے بعد اردو نورانی قاعدہ پڑھا دیا جائے تو بچہ اردو سیکھ جاتا ہے، کیونکہ نورانی قاعدے کا انداز اور اردو نورانی قاعدے کا انداز ملتا جلتا ہے، تو اس سے بچہ اردو سیکھ جاتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو تقریباً 4 بچے ہیں تو ان میں سے 3 کو پی جی نرسری والے سال ہی میں یہ قاعدہ پڑھایا ہے، تو بچے 15-20 دن میں مہینے میں قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد بچے الحمدللہ اردو بہت اچھی پڑھتے آ رہے ہیں، بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اس قاعدے کی قدر کریں اور اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ایک اور کتاب ہے عقد انامل، عقد انامل انگلیوں کے اوپر ایک گننے کا جو ہے نا وہ ایک اسلامی طریقہ ہے، اہل علم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے اور اس کو میں نے چند دن پہلے اپنے گروپ میں اس کا PDF بھی سینڈ کیا تھا اور اس کا ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ دافع الاقسام یہ ازالۃ الاوہام کا ترجمہ ہے
اور یہ جو ہے منشور محمدی جو اخبار تھا ندوۃ العلماء والوں کا، ان کے ہاں قسط وار شائع ہوا تھا، لیکن یہ آج تک باوجود تلاش کے میری نظر سے نہیں گزرا۔ ایک اور ان کی کتاب ہے نماز کا قاعدہ، اس میں بھی نماز سے متعلق بڑی اہم چیزیں اور بڑی اہم معلومات لکھی ہے۔ ایک اور کتاب ہے حسد اور اس کا علاج، نام سے ہی اس کا موضوع متعین ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ ایک اور کتاب ہے تعلیم المعلمین، حصہ اول اور حصہ دوم، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، لیکن یہ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ اس کی کچھ باتیں میری نظر سے گزری ہیں اور میں اس کی تلاش میں ہوں، انشاءاللہ العظیم اللہ کرے یہ مل جائے تو آپ تک بھی پہنچ جائے گی۔ ایک اور کتاب ہے عظمت قرآن، یہ عظمت قرآن قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، خود ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے۔ یہ عظمت قرآن ایک تقریر ہے، ایک واعظ ہے مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رائے پور میں، جب پورے ہندوستان سے علماء کو، ائمہ کو، معلمین قرآن کو بلا کے وہاں مسجد مدرسے کی تعلیم تربیت قاعدہ نادرہ کے حوالے سے جو ورکشاپ ہوئی تھی چند روزہ، اس کے اندر آخر میں جو واعظ مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے جو کیا تھا، تقریر کی تھی، اس کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے شائع کیا ہے، اور پڑھنے اور دیکھنے کی چیز ہے۔ ہزاروں صفحات سے مجھے وہ فائدہ نہیں ہوا جو عظمت قرآن چھوٹے سے رسالے سے فائدہ ہوا، نہایت قیمتی چیز ہے۔ ایک اور ان کی کتاب ہے اسلام کی پہلی کتاب، اس میں اسلام کی بنیادی ضروری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح اللہ، رسول، پیغمبر، فرشتے، جنت، جہنم، زندگی اور موت وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کی تفصیل ہے۔ ایک اور ان کی کتاب ہے رسالہ جمعہ، اس میں جمعہ کی اہمیت ہے۔ تو یہ مختلف کتابیں ہیں، امید ہے کہ ان میں سے کچھ کتابیں اور بھی ہوں گی۔ یہاں یہ بات عرض کرتے چلوں کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک خاص قسم کا سرما بناتے تھے، اور اس سرمے کا نام بھی انہیں نام رکھا ہوا تھا نورانی سرما، لیکن وہ آہستہ آہستہ نایاب ہو گیا۔ کاش جس طرح نورانی قاعدہ زندہ ہے، اس طرح ان کی تمام کتابیں بھی آج موجود ہوتی اور نورانی سرمے کا بھی وجود ہوتا۔ ان کے خاندان کے پاس نورانی قاعدے کا نورانی سرمے کا جو نسخہ ہے وہ موجود ہے۔ انشاءاللہ العظیم امید کرتے ہیں کہ ان سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ نسخے کو سامنے لائیں تاکہ دنیا اس نسخے سے فائدہ اٹھائے، بلکہ وہ اس نسخے کے مطابق سرما بنائیں اور نورانی سرما اس کا نام رکھیں، اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی زندہ رہے گا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف یہ بڑی نایاب اور بڑی قیمتی تصانیف ہیں۔ اب دنیا میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہوئے ایک صدی ہو گئی ہے، 1925 میں فوت ہوئے ہیں اور اب 2025 ہے، بلکہ ایک صدی سے بھی اوپر ہو گیا کہ وہ جولائی میں فوت ہوئے ہیں، تو اب جولائی کے بعد اگست اور ستمبر بھی، یعنی ایک صدی 2.5 ماہ ہو گئے ہیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فوت ہوئے۔ اور ان کی کتابوں میں چند کتابیں، نورانی قاعدہ تو ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن وہ بھی رد و بدل کے ساتھ ہے، اور بہت ساری کتابیں ان کی نایاب ہیں۔ تو میری اہل علم سے اور دنیا بھر میں سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو تلاش کریں، پرانی لائبریریوں سے، ان کے خاندان سے، اور لدھیانہ سے، لکھنؤ سے، دہلی سے، وہ ان کتابوں کو تلاش کریں، اور جہاں سے بھی ملے ان کے PDF بنائیں اور ان کو شائع کریں، جی مجھ تک بھی پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی نایاب کتابیں ہیں اور بڑی مفید کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا، جو سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے انشاءاللہ العظیم کل کی ویڈیو کے اندر ہم اس بات کے اوپر سوچیں گے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنے تھیں، اور وہ پاکستان تقسیم ہند جب ہوا، پاکستان بننے کے بعد وہ انڈیا سے پاکستان میں کہاں آئے، اور ان کا پچھلا مدرسہ قائم ہے یا نہیں قائم، اور یہاں آ کے ان کا مدرسہ قائم ہے یا نہیں قائم۔ آج قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو 2 بیٹے تھے وہ پاکستان میں کہاں دفن ہوئے، اور ان بیٹوں کے جو بیٹے تھے وہ کہاں ہیں، اور آگے سے پڑپوتے نواسے وغیرہ کہاں ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔